اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرج آل محمد ولا ندعهم تمام مومنین کو یا علی مدد والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیزان گرامی قدر، فرسٹ آف آل آپ سب کو شوق لگے گا that I am wearing a mask۔ یہ اس لیے کیونکہ I am suffering from a bit ڈینٹل پرابلمس، سم روٹ کنالز اینڈ فیلنگس وغیرہ، لیکن طبیعت خراب ہونا کبھی بھی ارادوں کو کمزور کرنے کا باعث نہیں بنتی جو آل محمد سے مخلص ہوتے ہیں۔ خیر، تو آج کی بیسیکلی اس ویڈیو میں مومنین کی طرف سے بہت زیادہ انسسٹ کیا گیا تھا ہمیں کہ آپ فرقہ نصیری پر لازمی ایک بیان ریکارڈ کروائیں جس میں ایٹ لیسٹ پتہ تو چلے کہ اس طبقے کی حقیقت کیا ہے، یہ جو مذہب شیعہ کے اوپر نصیریت کے الزامات لگائے جاتے ہیں۔ تو انہی الزامات کو رفع کرنے کے لیے، ان کا جواب دینے کے لیے آج ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں۔ چلتے ہیں مولوی عقیل الغروی اور مرزا علی انجینئر کی ویڈیوز کی طرف، اور پھر انشاءاللہ تبارک و تعالی ہم شیعہ سنی دونوں کتب سے تاریخی حقائق بلحاظ فرقہ نصیری آپ کے سامنے واضح کریں گے۔ شام میں نصیریہ ایک فرقہ ہے اہل تشیع کا، جو مولا علی کو خدا مانتے ہیں، نعوذ باللہ، الوہیت کلیم کرتے ہیں۔ اہل تشیع کے علماء نے ان کی باقاعدہ تکفیر کی ہے۔ ایران کے جو اس وقت بھی جو ان کے سپریم لیڈر بھی ہیں اور آیت اللہ ہیں، خامنائی صاحب، کلیئر کٹ وہ تکفیر کرتے ہیں ان کی۔ بہت سے ذاکرین اور بہت سے شعراء بھی کسی نہ کسی صورت سے نصیریوں کی تعریف کر دیتے ہیں، اور میں بھی اس سے خارج نہیں ہوں۔ کیوں؟ بہرحال وہ تعریف تو مولا علی کی کرتے ہیں نا، اس لیے مجبور ہو جاتا ہے دل ان کی تعریف کرنے پر۔ لیکن نصیری ہیں مشرک اور باطل۔ جی عزیزان گرامی قدر، یقیناً آپ نے دونوں کی ویڈیو سن لی ہوگی اس وقت۔ دیکھیں، مولوی عقیل الغروی صاحب اور مرزا انجینئر صاحب تو ماشاءاللہ جو جہالتیں بکھیر رہے ہیں آج کل، ہم ان کا ایک ایک کر کے جواب دے رہے ہیں۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ فرقہ نصیریہ کے بانی میں ہی اختلاف موجود ہے۔ اس کے بانی کے بارے میں ہی کنفرمیشن نہیں ہے کہ آیا وہ کون تھا۔ دو دعوے کیے جاتے ہیں اس کے بانی کے بارے میں، ایک عبداللہ ابن سبا جس پر ہم پہلے بیان ریکارڈ کروا چکے، دوسرا محمد بن نصیر النمیری۔ لیکن ایک سب سے بڑا جھوٹ کہ خالی نصیر نامی ایک بندہ تھا، امیر المومنین کی خدمت میں تھا، اس نے مولا علی کو خدا کہا تھا اور مولا علی نے اسے مار دیا تھا، اور اس بارے میں بھی دو اختلافی روایات ہیں، ایک جلا کر مارا اور ایک اس کی گردن کاٹ دی تھی۔ ان روایات کی حقیقت آج آپ کے سامنے کھل کر بیان ہوگی کہ آیا یہ سب باتیں ہیں کیا۔ سب سے پہلے یہ میرے ہاتھ میں موجود ہے فہرنگ جامع فرقہ اسلامی، خمینی صاحب کے پوتے حسن خمینی صاحب کی۔ اس کی جلد نمبر 2 ہے فی الحال میرے پاس، اور اس میں صفحہ نمبر 221 میں علویہ اس فرقے کے کانٹیکسٹ میں انہوں نے یہاں پر واضح لکھا ہے، تفصیل بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں، بہترین دلیل یہ ہے کہ امیر المومنین کا نصیر نامی کوئی خادم تھا ہی نہیں، مولا علی کا کوئی نصیر نامی خادم ہی نہیں تھا، جس کے بارے میں یہ دعویٰ کیا جاتا ہے کہ اس نے امیر المومنین پہ الوہیت کا کلیم کیا تو مولا علی نے اسے مار دیا، تو پتہ نہیں کیا۔ امیر المومنین کے دور میں ایسی کوئی بات ہے ہی نہیں۔ اللہ اکبر۔ عزیزان گرامی قدر، اب ایک مسئلے کی جانب توجہ دلائیں کہ محمد بن نصیر النمیری کا تاریخ میں وجود ثابت ہے، تو اس کے بارے میں بھی کچھ لوگوں نے یہ دعویٰ کیا تھا کہ وہ فرقہ نصیریہ کا بانی ہے، اور کثرت سے علماء نے ویسے یہی لکھا ہے، اور مولا علی کی الوہیت کا قائل تھا، امیر المومنین نے اسے مار دیا تھا، جبکہ یہ بھی کسی جھوٹ سے زیادہ نہیں ہے۔ ویسے تو درجنوں حوالے اس موقف پر موجود ہیں جس کا الحمدللہ میں ذکر کرنے جا رہا ہوں، لیکن ایک ہی کافی ہے۔ یہ میرے پاس شیخ الطائفہ ابو جعفر طوسی رضوان اللہ علیہ کی کتاب ہے رجال طوسی۔ اللہ اکبر۔ رجال طوسی میں صفحہ نمبر 402 پر رقم نمبر 5902 اب واضح دیکھ سکتے ہیں محمد بن نصیر کا یہاں ذکر موجود ہے، اور کہاں؟ مولا حسن عسکری کے دور کے بعد لوگوں میں۔
یہ امام حسن عسکری صلوات اللہ علیہ کے ٹاپک جہاں پہ شیخ طوسی نے باندھا وہاں پہ محمد بن نصیر کا ذکر کیا ہے. اس کا مولا علی کے دور میں ہونا تو کجا پیدا ہونا بھی ثابت نہیں ہے. کجا کے حیدر کرار کے لحاظ سے وہ سارے دعوے کرنا اور بڑا بڑا ہیل اٹ از. اللہ اکبر. خیر عزیزان گرامی قدر، اب رہ گئی عبداللہ ابن سبا کی بات. اس کے بارے میں بھی یہ کہا جاتا ہے کہ اس نے امیر المومنین کے لحاظ سے الوہیت کلیم کی تھی اور وٹ ایور دا ہیل اٹ از. یہ صرف شیعہ نے حیدر کرار کو بدنام کرنے کا ان لوگوں کا ایک جہل پر مبنی طریقہ ہے اور کچھ نہیں. عبداللہ ابن سبا کے لحاظ سے ہم کلیریفیکیشن آپ کے سامنے رکھتے ہیں. یہ بیروت لبنان سے چھپی میرے ہاتھ میں موجود ہے رجال الکشی. رجال الکشی میں صفحہ نمبر 85 پہ جہاں عبداللہ ابن سبا کا پورا چیپٹر موجود ہے، 84 پر، وہاں پر اس کے حاشیے میں سید احمد الحسینی انہوں نے اس بارے میں کیا تفصیل لکھی ہے یہ آپ واضح دیکھ سکتے ہیں. عبداللہ ابن سبا کا تذکرہ کرتے ہوئے انہوں نے واضح لکھا ان ھذا رجل لم یکن له وجود خارجی اصلا انما هو اسطورۃ خیالیۃ. اس شخص کا خارج میں اصلا وجود ہی نہیں تھا بلکہ وہ اسطورہ وہمی خیالی تھا. جیسے طبری وغیرہ نے آگے بھی لکھا زقرا طبری اسے ذکر کر دیا. اور طبری سے پہلے اہل سنت کے بھی جتنے مورخین ہیں، خلیفہ بن خیاط یا پھر یعقوبی اور جتنے بھی دیگر مورخین ہیں، محمد بن سعد، کسی نے اس کا ذکر نہیں کیا عبداللہ ابن سبا کا. یہ چیلنج ہے ہمارا. عزیزان تو یہ چیلنج آپ نے سن لیا کہ طبری سے پہلے شیعہ تو کجا اہل سنت علماء نے بھی کہیں عبداللہ ابن سبا کا ذکر نہیں کیا. یہ بالکل ایک ڈرامہ ہے اور اس پر ہم صرف شیعہ نہیں اہل سنت کے بھی دلائل پیش کریں گے. لیکن ایک بات کی وضاحت ہم کر دیں کل کو کوئی رولا نہ بن جائے. رجال کشی پر جنہوں نے تحقیق کی ہے سید احمد الحسینی، ان کے بارے میں سوال کیا جائے گا کہ بھائی یہ کون ہے جو اتنا بڑا دعویٰ کر رہے ہیں، تو ہم آپ کے سامنے ایک بات واضح کریں. یہ بتاتے خود اسماء الرجال کے ماہر ہیں اور یہ ان کی کتاب ہمارے پاس الگ سے موجود ہے تراجم الرجال. تو یہ بات بالکل واضح ہے کہ کس طرح سے تاریخ کے اندر گھٹ مٹ کی گئی، کس طرح سے تاریخی معاملات کو انہوں نے آپس میں الجھانے کی کوشش کی ہے. خیر تو اب اہل سنت کے ہاں سے ایک عبارت ہم آپ کے سامنے پیش کر دیں. یہ خاص کر مرزا انجینئر صاحب کے لیے. یہ میرے ہاتھ میں شیخ طٰہٰ حسین مصری، مصر کے سب سے بڑے جانے مانے عالم، ایک ابو زہرہ اور ایک یہ طٰہٰ حسین، انہیں کون نہیں جانتا. ان کی کتاب حضرت علی، اس میں طٰہٰ مصری صاحب صفحہ 122 پر بالکل واضح دو ٹوک الفاظ میں لکھتے ہیں کہ صفین کے معرکہ میں سبائیوں کے تذکرے میں مورخین کی پہلو تو اس بات کی طرف اشارہ کرتی ہے سبائیوں کے سردار ابن سودا، اچھا اس کے نام میں بھی اختلاف ہے، ابن سوا ابن سودا کا افسانہ تسنو من گھڑت ہے. یہ آخری دنوں میں جب شیعہ اور دوسرے اسلامی فرقوں میں معرکہ آرائی ہوئی تراشا گیا ہے. مخالفین شیعہ کا مقصد تھا کہ اس مذہب کے اصول میں یہودی عنصر داخل کر دیں تاکہ چال گہری ہو جائے اور اپنی غرض میں کامیاب ہوں. اللہ اکبر. یہ اتنا بڑا عالم عبداللہ ابن سبا کے بارے میں جس کا نام بھی اتنا اختلافی ہے، ابن سودا، اس کے بارے میں یہ عبارت پیش کر رہا ہے کہ یہ من گھڑت شخصیت ہے. جیسے کہ رجال کشی کے حاشیے پہ بھی ہم نے ابھی دکھایا تھا، شیعہ سنی متفق علیہ فیصلہ. اس بندے کا تاریخ میں کہیں وجود ہی ثابت نہیں ہے ماشاءاللہ. خیر عزیزان، رہ گیا الوہیت کا امیر المومنین کے ساتھ کلیم. تو یہ تو حضرت عمر نے بھی کیا، یہ تو حضرت عمر نے بھی کیا. دلیل آپ کے امام مرزا صاحب حافظ شہرستانی، ان کی یہ ملل و نحل میرے پاس کتاب موجود ہے اور اس میں صفحہ نمبر 257 پہ وہ واضح دو ٹوک الفاظ میں لکھتے ہیں چونکہ حضرت عمر کو اس بات کا علم تھا اس لیے انہوں نے حضرت علی پر خدائی نام کا اطلاق کیا. اللہ اکبر. حضرت عمر نے مولا علی پر خدائی نام کا اطلاق کیا. اب عبداللہ ابن سبا سے پہلے آپ کے حضرت عمر پہ فتویٰ لگانے کی ضرورت کریں گے؟ اگر کرتے ہیں تو بسم اللہ، وی آر ویٹنگ فار یو. خیر عزیزان، یہ باتیں تو چلتی رہیں گی. آج الحمدللہ آپ کو پتہ چل گیا کہ مولا علی کے دور میں جی بندوں نے کہا مولا نے مار دیا، یہ وہ، یہ سب
صرف جھوٹ اور افسانے کے اور کوئی حیثیت نہیں رکھتا. اب مرزا فقی صاحب کا کہنا جی ایران کے سپریم لیڈرز نے یہ کیا وہ کہ او بھائی خامنائی خود متنازع شخصیت ہے, بڑے بڑے علماء اس سے اختلاف کرتے ہیں, خامنائی ہمارے پہ حجت نہیں ہے. وہ نہ تو کوئی محدث ہیں نہ ہی ان کا حدیث کے لحاظ سے کوئی ایسا سچ کام ہے. خامنائی ہمارے پہ حجت نہیں ہے. آپ نے پیش کرنا تو محدثین کا کریں. اور ایران کی علماء کی جہاں تک بات ہے تو انہوں نے اس اختلافی امر میں واضح اپنی تحقیق پیش کی ہے اور یہ ثابت کیا ہے کہ یہ صرف اور صرف ایک ڈرامہ ہے اور کچھ نہیں, اور انتہائی اختلافی معاملات ہیں یہ. دلیل کے طور پہ یہ میرے پاس ایران کی ایک بڑے محقق رضا برنجکار, ان کی کتاب یہ فرق و مذاہب اسلامی کا تعارف, اور اس میں انہوں نے جب اس طبقے کا ذکر کیا ہے صفحہ نمبر 230 پر, وہاں پہ لکھتے ہیں آج کل شام میں جن لوگوں کو نصیریہ یا علوین کہا جاتا ہے ان کا کہنا ہے کہ لفظ نصیریہ 6 ہجری میں رائج ہوا. اللہ اکبر. یہ تو مولا حسن عسکری کے دور کی بھی ماشاءاللہ پیچھے تک قائم زمانہ کا دور گزر گیا, شیخ صدوق کو حضرت کلینی کا دور گزر گیا, اس کے کئی 100 سال بعد یہ نصیریت کا دعویٰ سامنے آیا ہے. یہ آپ خود دیکھ لیں اس کے پیچھے اور کیا رہ گیا. آگے وہ مزید لکھتے ہیں علوین کے مطابق انہیں نصیریہ کہنے کی وجہ یہ ہے کہ علوین صلیبی جنگوں میں ایک مدت یعنی سن 488 تا 690 ہجری یہ نصیرہ کے پہاڑوں میں رہے اور جو شام میں واقع ہیں. بعض کا کہنا ہے انہیں نصیریہ کہنے کی وجہ یہ انصار کی اولاد اور شیعان علی میں سے تھے. ٹھیک ہے جی, انصار صحابہ کی اولاد. جی عزیزان, اب یہ فیصلہ میں آپ پر چھوڑتا ہوں, جائیں شیعہ سنی علماء سے پوچھیں. اور ابھی جیسا کہ میں کہہ رہا تھا کہ میرے پاس درجنوں دلائل ہیں اس امر کو ثابت کرنے کے لیے کہ نصیری فرقے کی تاریخ میں کوئی حقیقت نہیں ہے. کوئی کچھ کہہ رہا ہے, کوئی کچھ کہہ رہا ہے, کوئی کچھ کہہ رہا ہے. انتہائی متنازع بات ہے. پھر بھی آپ اپنی تسلی کے لیے شیعہ سنی علماء کے پاس جائیں اور ان سے جا کے باقاعدہ پوچھیں کہ بالآخر اس طبقے کی حقیقت کیا ہے. اور اتنی اختلافی بات کوئی امیر المومنین کے دور میں جوڑتا تھا, کوئی مولا حسن عسکری کے دور میں لے کے آ رہا ہے, کوئی کہہ رہے ہیں 6 صدی ہجری میں ان کا نام نصیری رکھا گیا. تو لہٰذا پہلے تحقیق اس کے بعد فتویٰ. اب جائیں مولویوں سے پوچھ کے آئیں. اور یہ ٹریلر تھا. ٹو بی آنسٹ اس طبقے کے اوپر ہمارے پاس اس قدر دلائل موجود ہیں کہ اس پر پوری سیریز ایزیلی بنائی جا سکتی ہے. لیکن پہلے ان کا تو جواب آئے. دلائل تب آگے مزید پیش کیے جائیں گے جب ان کا جواب ہمارے سامنے آ جائے گا. خیر وہ بھی انشاءاللہ تبارک و تعالی کبھی آنا نہیں. عزیزان, that's all for today. We'll meet you in the next video. Till then, take care. Mala Hussain Waris.